ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں، اس میں ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کار ثواب نہیں ہوتا، اور جتنی اچھی نیتیں ہوتی ہیں اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ بلا وجہ کپڑے سر یا داڑھی کے بال سہلانے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ دو زانوں جس طرح ہم نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، اس کو دو زانوں کہتے ہیں۔ تو جن سے ممکن ہے ہاتھوں ہاتھ دو زانوں بیٹھ جائیں، پھر جب تھک جائیں تو دوبارہ جس طرح آپ کو آسانی لگے پھر بیٹھ جائیں۔ تو جس طرح یاد آتا جائے انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو برکتیں ملیں گی۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھاڑنے الجھنے سے بچوں گا۔ توبوا الی اللہ، اذکروا اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے، اللہ کی رضا پانے اور جواب دینے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پچھلی امتوں میں سے 3 شخص
سفر پر نکلے. رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا. تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہیں اس چٹان سے صرف یہ بات نجات دلا سکتی ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی اے اللہ عز و جل، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کو دودھ پلاتا اور نہ ہی اپنے مویشیوں کو سیراب کرتا تھا. ایک دن چارے کی تلاش میں مجھے بہت دیر ہو گئی اور میں ان کے سونے سے پہلے واپس نہ آ سکا، تو میں نے ان کے لیے دودھ دوہا تو ان کو سوتے ہوئے پایا. تو میں نے ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو دودھ پلانا اور مویشیوں کو سیراب کرنا پسند نہیں کیا. چنانچہ میں برتن لے کر فجر روشن ہونے تک ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا. ایک روایت میں ہے میرے بچے میرے قدموں میں مچلتے رہے، پھر جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ سے اپنا حصہ پیا. تو اے اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی طلب میں کیا تھا تو ہم سے اس چٹان کی مصیبت کو دور کر دے. تو وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی مگر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے دوسرے شخص نے عرض کی اے اللہ عز و جل، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پسند تھی. میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، وہ میرے قابو میں نہ آئی. یہاں تک 1 سال وہ تنگ دست ہوئی تو میرے پاس آئی. میں نے اسے 120 دینار تنہائی میں ملاقات کرنے کی شرط پر دیے تو وہ راضی ہو گئی. پھر جب میں نے اس پر قابو پایا تو وہ کہنے لگی میں تیرے لیے حلال نہیں، حرام کام سے باز آ جا. تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے سے رک گیا. جب میں اس سے دور ہوا اس وقت بھی وہ سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھی. میں نے جو سونا اسے دیا تھا اسی کے پاس رہنے دیا. اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے جس میں ہم مبتلا ہیں. تو چٹان مزید سرک گئی مگر باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تیسرے شخص نے عرض کی اے اللہ عز و جل، میں نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا تھا اور ان سب کو ان کی اجرت ادا کر دی، مگر ایک شخص اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ گیا تھا. میں نے اس کی اجرت تجارت میں لگا دی حتیٰ کہ اس کا مال کثیر ہو گیا. پھر وہ کچھ عرصے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا میری اجرت دو. تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ جو اونٹ، گائے، بکری، غلام دیکھ رہے ہو یہ سب تیری اجرت ہے. وہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر. تو میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. تو وہ سارا مال ہانک کر لے گیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا. اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے جس میں ہم مبتلا ہیں. تو وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور وہ تینوں غار سے باہر نکل آئے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اخلاص اسلامی عبادات و طاعات کی بنیاد ہے. قلبی
جانی، مالی، روحانی ہر قسم کے نیک عمل کے لیے یہ از حد ضروری ہے۔ اور عبادت میں اخلاص کا وہی مقام ہے جو جسم میں روح کا ہے۔ اب اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم گفتگو کرتے ہیں یار یہ عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے نمود و نمائش سے بالا تر ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی قسم کی دنیاوی منفعت اور شہرت یہ مقصود نہ ہو۔ اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ تو یہاں پر جب بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اولاً تو شیطان نیک کام کرنے نہیں دیتا، اولاً تو شیطان نیک کام کرنے نہیں دیتا، اور جب انسان نیک کام کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے، اجتماعات میں شرکت کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو بسا اوقات انسان اس میں بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شیطان اس قدر مکاری کے ساتھ اس کی نیت سے کھیلتا ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا ہے، اور وہ بیچارہ شیطان کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جیسے پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے، تو اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب میں جہاں بھی جاؤں تو مجھے ذرا مان ملنا چاہیے، میں اگر مسجد میں چندہ دیتا ہوں تو امام صاحب میرا نام لے کر دعا کریں، میں اگر کسی دعوت میں جاتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، مجھے ہار پہنائیں، اگر لوگ آپس میں کھانا کھاتے ہیں تو جناب مجھے کوئی خاص ڈش دی جائے، میرے لیے بوٹی آلو کا زیادہ انتظام کیا جائے، مجھے بار بار پوچھا جائے کہ حاجی صاحب کھائیے۔ اور بسا اوقات جب کوئی مسجد بناتا ہے نا، چندہ جب دیتا ہے تو امام صاحب کو پرچی دیتا ہے کہ نام لے کر دعا کریں، نام لے کر دعا کریں کہ حاجی صاحب نے مسجد میں چندہ دینے کا احسان کیا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو نیکی ہے، وہ لوگوں کو پتہ چل جائے؟ تو یاد رکھیے اخلاص عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ سرکار والا تبار ہم غریبوں کے غم گسار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 892 تا 893 میں پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔
تو تفسیر نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کی مختلف حصوں کی تفسیر مفتی صاحب نے فرمائی، اس کی تفسیر ملاحظہ کریں کہ جو آخرت کی کھیتی چاہے، یعنی اللہ کی رضا اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہے، ریا کے لیے اعمال نہ کرے، ہم اس کی کھیتی بڑھائیں، یعنی اسے زیادہ نیکیوں کی توفیق دیں گے، نیک کام آسان کر دیں گے، اعمال کا ثواب بے حساب بخشیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہے کہ محض دنیا کمانے کے لیے نیکیاں کرے، عزت و جاہ یعنی شہرت و واہ واہ کے لیے عالم بنے، حاجی بنے، مال غنیمت پانے کے لیے غازی بنے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ریاکار ثواب سے محروم رہتا ہے، مگر شرعاً اس کا عمل درست ہے کہ ریا کی نماز سے فرض ادا ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے فی الآخرہ یعنی آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اس کی قید لگائی گئی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں وعید بھی ہیں، چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید ہوا ہے، وہ حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا یعنی اقرار کرے گا، ارشاد فرمائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، سو کہہ لیا گیا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ ایک اور شخص جس نے علم پڑھا، پڑھایا، قرآن پڑھا، پڑھایا، وہ حاضر کیا جائے گا، اس سے نعمتوں کو دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو بتائے گا، فرمائے گا ان نعمتوں کے مقابلے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے مولا میں نے تیرے لیے علم سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا تجھے لوگ عالم کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا، حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک تیسرا شخص بلایا جائے گا جس کو خدا نے وسعت دی، ہر قسم کا مال دیا، اس سے اپنی نعمتیں دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا تو نے ان کے مقابلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہے، مگر میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں اور سوچیں کہ شہید جس نے اپنی جان دی، عالم جس نے اپنی ساری زندگی علم سکھایا، سخی جس نے اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، محض نیت اچھی نہ ہونے کے سبب اعمال برباد کر دیے گئے۔ تو ہمیں ان باتوں سے ڈرنا چاہیے، ان باتوں سے ڈرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جناب میں جو عمل کرتا ہوں میرا عمل ہے کس واسطے۔ ایک عالم صاحب ایک جگہ بیان کر رہے تھے، بڑا کثیر اجتماع تھا، بیان ختم ہوا، لوگ واپس چلے گئے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور مسجد میں جب داخل ہوا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہاں پر بیان ہونا تھا۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ وہ تو ہو چکا، لوگ تو جا چکے۔ وہ شخص افسوس کرنے لگا کہ افسوس میں بیان سننے سے محروم رہ گیا۔ عالم صاحب نے پوچھا کہ آپ کو بیان سننا ہے؟ کہا جی میں بیان سننے آیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹھے، میں بیان دوبارہ کر دیتا ہوں۔
اس اکیلے شخص کو بٹھا کر دوبارہ بیان شروع کیا. اس نے کہا حضور میں تو اکیلا ہوں, آپ کیا مجھے سنائیں گے دوبارہ بیان؟ کہا کہ جسے سنانا ہے وہ بھی ایک ہی ہے, رب عز و جل کے لیے مجھے تو عمل کرنا ہے نا, مجھے سب لوگوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے کہ جناب مسجد بھری ہوئی ہوگی, ساؤنڈ لگا ہوا ہوگا اور جناب میرے نام کے نعرے لگیں گے, جناب مجھے ہار پہنایا جائے گا, میری آؤ بھگت کی جائے گی, میرے القابات لکھے جائیں گے, میرا پوسٹر لگے گا, میرے نام کا اعلان ہوگا, پھر میں بیان کروں گا. نہیں, جس رب عز و جل کو سنانا ہے وہ بھی ایک ہی ہے. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہم عمل کرتے ہیں یا ہم اپنے عمل کا اظہار کرتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, کیوں کرتے ہیں؟ حج کیا ہے, پہلے تو رفیق صاحب تھے, حج کیا تو حاجی رفیق ہو گئے, ایک کے بعد دوسرا حج کیا تو الحاج رفیق ہو گئے. بھئی کیا چاہ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ امیر اہل سنت نے بڑی چوٹ لگانے والی ایک بات کہی. ایک مرتبہ لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, سفر جاری تھا. اب ہم نے بھی ٹرین میں سفر کیا ہے, تو جب سفر ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے بھائی آپ کا نام کیا ہے, پوچھتے نا. تو ٹرین میں بھی سب لوگ بیٹھے تھے, گاڑی روانہ ہو رہی تھی, سفر پر تھی. ایک نے دوسرے سے پوچھا حضور آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حاجی رفیق. اچھا. پھر اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ نا میرا نام نمازی اسلم. اس نے کہا حاجی رفیق تو صحیح ہے, یہ نمازی اسلم کیسے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے حج کب کیا ہے؟ کہنے لگا پچھلے سال ہی میں نے حج کیا ہے. تو کہا کہ آپ نے پچھلے سال وہ بھی ایک مرتبہ حج کیا, تو آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, تو میں اپنے آپ کو نمازی نہیں کہہ سکتا. بات سمجھانے کے لیے کہ اگر میں اپنے آپ کو حاجی کہتا ہوں, میں اپنے کسی عمل کا اظہار کرتا ہوں, میں امام صاحب کو اگر اپنے نام کی پرچی دیتا ہوں کہ امام صاحب ذرا نام لے کر دعا کرنا کہ حاجی صاحب نے مسجد بنائی ہے, حاجی صاحب نے یہ پنکھے دیے, حاجی صاحب نے یہ ماربل بچھایا ہے, یہ جس پہ بیان ہو رہا ہے یہ حاجی صاحب نے دیا ہے, تو حاجی صاحب اپنے نام کا تذکرہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہوتا. امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا جب شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کی طرح اس کی عادت ہو جائے. شیر خوار بچے کی کوئی تعریف کرے تو بھی اسے کچھ فرق نہیں پڑتا, کوئی مذمت کرے پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہے. تو جس طرح وہ اپنی تعریف اور مذمت سے بے پرواہ ہوتا ہے, اسی طرح انسان جب اپنی تعریف و مذمت کی پرواہ نہ کرے تو وہ مخلص کہا جائے گا. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کو کس طرح معلوم ہو کہ وہ مخلص ہے؟ فرمایا جب وہ اعمال صالحہ یعنی نیکیوں میں پوری کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں معزز یعنی عزت والا نہ سمجھا جاؤں. پہلی صف کا نمازی ہے تو اس کو یہ شوق نہ ہو کہ میرے نام کی شہرت ہو کہ جناب یہ پہلی صف میں ہی نماز پڑھتا ہے, جناب جو بھی راستے میں ملتا ہے اس کو 5-10 روپے خیرات دیتا ہے, بڑا اللہ والا ہے, بڑا سخی ہے, بڑا مالدار ہے, بڑا دل بڑا ہے اس کا, اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے. ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا, فلاں حاجی صاحب نے اس کے گھر بنا دیا تھا, اس کی بچی کی شادی تھی, اس کو جہیز کا سامان دیا تھا, اس کے ولیمے کی دعوت تھی تو وہ جو سیٹھ صاحب ہے اس نے مال دیا تھا. تو یہ جب ظاہر ہوتا ہے کہ جناب میرے نام کی چرچے ہوں, میرے نام کی شہرت ہو, تو یاد رکھیے یہ بڑی مذموم صفت ہے. اور کسی امام سے پوچھا گیا کہ مخلص کون ہے؟ فرمایا مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیاں چھپاتا ہے. کتنی پیاری بات کی کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. گھر سے چلے, راستے میں کوئی بڑھیا مل گئی, اس نے کہا میرے گھر میں راشن نہیں ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, میرے بچے بیمار ہیں. آپ نے 500 روپے دے دیے اس کو, آپ نے 500 روپے دے دیے, اچھا نیک کام کیا ہے. اب جب اپنی دکان پر آئے, مارکیٹ میں آئے, تو دل چاہتا ہے کہ کسی طرح پتا چلے کہ میرے 500 روپے دیے ہیں. کہتے نا باتیں کرتے کرتے یار آج نکلا تھا تو وہ عورت بڑی پریشان تھی, اس نے کہا گھر میں راشن نہیں ہے, اس نے کہا میرے بچے بیمار ہیں, میرا دل بڑا نرم ہوا, میں نے 500 روپے دے دیے اس کو. یہ کیوں بتا رہے ہیں؟
کہ آپ نے نیکی کی، آپ اس کو چھپا نہیں رہے. تو پتا چلا کہ بعض اوقات اس معاملے میں انسان بڑی آزمائش میں آتا ہے. اور یاد رکھیے اخلاص یہ نہایت ہی عظیم دولت ہے، جس کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں برا سفر اختیار کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی مدنی سوچ بنے گی، اور جب ان اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آئیے سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی اجتماع صحرائے مدینہ ملتان میں جو ہوتا تھا، اس کے اختتام پر عاشقان رسول قافلوں میں سفر کرتے تھے. ایک عاشق رسول کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں بھی بین الاقوامی اجتماع سے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہوا. جدول کے مطابق ایک دن جب کیسٹ اجتماع ہوا تو کیسٹ کا سنتوں بھرا بیان سن کر ایک عاشق رسول پر رقت طاری ہو گئی، اور وہ بلک بلک کر رونے لگا، یہاں تک کہ ہوش جاتا رہا. جب افاقہ ہوا تو کافی حشاش بشاش تھے. انہوں نے بتایا الحمدللہ عز و جل مجھ گناہگار پر فیضان کرم ہوا، اور مجھے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. دوسرے دن پھر کیسے اجتماع ہوا، دوسرے دن پھر کیسے اجتماع ہوا، ان کے ساتھ وہی کیفیت اب بھی طاری ہوئی، اور اب کی بار بھی خواب میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح زیارت سے فیضیاب ہوا. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اگر عمل اخلاص کے ساتھ نہ ہوا، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا، تو یاد رکھیے کہ جو ریاکاری کے لیے عمل کرے گا اس کے عمل کا ثواب ضائع ہو جائے گا. چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 15 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ترجمہ کنز الایمان، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بر ظلم نہیں کیا جاتا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو. شہنشاہ دو جہاں مکے مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اللہ چاہے تو بے حساب بخشا جائے، اگر وہ یعنی رب تعالی چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل کرے. لہذا ریاکار پر جنت حرام ہے کہ شرح بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ریاکار مسلمان ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور کتنی مطلب پشیمانی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اس کی خوشبو سونگھیں گے، جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار رکھا ہے اسے دیکھیں گے تو پکار آ جائے گا کہ انہیں واپس بھیج دو، یعنی جنت سے نکال دو، جنت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ لوگ بڑی حسرت کے ساتھ واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے رب عز و جل، اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا، ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ تو نے اپنے اولیاء کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے نہ دکھایا ہوتا تو ہم پر آسان ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہمارا مقصد یہی تھا، اے بدبختو، جب تم تنہا ہوتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے تھے، جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے تھے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے تھے۔ تو ہم اکیلے میں کچھ طرح عمل کریں۔ نماز اگر مثال ہے، امیر علیہ سنت نے 12 اس کی تربیت فرمائی کہ اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی مسجد کا امام ہے اور فجر کی نماز اسے پڑھانی ہے، بہترین تلاوت، بہترین قرات، 10-12 منٹ میں وہ نماز پڑھاتا ہے، لیکن وہی امام صاحب جب اپنی الگ سے نماز پڑھیں تو 2-2.5 منٹ میں نماز پڑھ لیتے، تو یہ 10-12 منٹ کی نماز پڑھی آخر کس کو دکھانے کے لیے پڑھی؟ یہ نماز میں جو فرق ہے کیوں ہے؟ یہ لوگوں کے سامنے جب عمل ہوتا ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے، اور اکیلے میں اگر عمل ہے تو کیوں ہے؟ اگر کوئی شخص، امیر علیہ سنت نے کئی مثالیں دی ہیں، غور سے سنتے جائیے، کہ کوئی شخص اس لیے نماز پابندی سے پڑھتا ہے کہ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، یار یہ بڑا پکا نمازی ہے، یار اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، بڑا بھائی اس تو اذان سے بھی پہلے مسجد میں نظر آ، بڑا پکا نمازی ہے۔ کیا اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ جناب لوگ مجھے پکا نمازی سمجھیں؟ لوگ اگر ہیں، موجود ہیں، تو بڑی توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ چیک کریں، اگر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس انداز سے نماز پڑھتا ہوں تو میرا کیا بنے گا؟ اگر کبھی رات کو جاگ گئے، ساری رات جاگے، جناب بڑی رات تھی، 11ویں شریف کی، 12ویں شریف کی، ساری رات عبادت کی، تو سارا دن آنکھیں ملتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے یار رات بڑی رات تھی، میں تو ساری رات جاگتا رہا۔ کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ لوگوں کے اندر تعریف ہو کہ جناب واہ ساری رات جاگی اس نے۔ پھر کبھی رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں تو جناب دروازہ زور سے کھولتے ہیں، زور سے بند کرتے ہیں، برتن زور زور سے رکھتے ہیں تاکہ گھر والے بھی آنکھ کھل جائے، بچوں کی امی کی آنکھ کھل جائے اور پتہ چل جائے کہ ماں بدولت تہجد کے لیے اٹھے۔ اگر ایسا ہے تو کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ گھر والوں کو کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب میں تو تہجد گزار ہوں، پہلی صف میں نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں یار؟ لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ تو جب بھی آتا ہے نا پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا، کم و بیش 40 سال تک پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن کسی سبب سے آپ کو دیر ہو گئی، پیچھے جگہ ملی، تو دل میں خیال آیا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ آج یار یہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے اپنی زندگی کی ساری نمازیں دہرائیں اور اپنے نفس سے کہا کہ اس کا مطلب میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا رہا؟ ارے مجھے تو یہ عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے لیے عمل تو کریں۔ اپنے نام کے ساتھ حافظ، حاجی، قاری یہ لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں؟ یار دکاندار کے پاس جائیں گے نا، جب اس کو پتا چلے گا حافظ صاحب ہے، اچھا حافظ صاحب ہیں، 25 روپے کی، نہیں حافظ صاحب آپ 20 روپے دے دیں۔ یا میں تو مسجد میں نماز پڑھا، اچھا آپ نماز، امام صاحب، ارے امام صاحب آپ تو ایسے لے جائیں یار، آپ سے ہم، آپ کے پیچھے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ سے ہم کیا کریں؟ اگر یہ اظہار ہے کہ جناب لوگ مجھے سمجھیں کہ یار میں تو حافظ صاحب ہوں، تراویح میں پڑھاتا ہوں، اچھا آپ امام صاحب ہیں، امام صاحب تو ایسے دودھ لے جائیں، ایسے گوشت لے جائیں، ایسے سبزی لے جائیں، تو اگر میں اس نیت سے ایسی دکان پر جاتا ہوں کہ ذرا میرے خیال کریں گے کہ یار یہ بڑا اچھا مبلغ ہے، بڑا اچھا بیان کرتا ہے، یہ تو مدنی قافلے میں سفر بھی کرتا ہے، یہ تو دعوت اسلامی کے لیے تو وقف ہے جناب، اس نے تو اپنی زندگی سنتوں کی خدمت میں لگا دی، اس سے کیا لینا یار، حافظ صاحب آپ تو ایسے ہی تصویر لے جاؤ یار، آپ تو ایسے ہی عطر لے جاؤ۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں یہ سارا ہم اس کا اجر لے لیں اور قیامت کے دن ہمارا معاملہ خالی ہو جائے۔ تو عمل کے بارے میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم غور کریں۔ مزارات اولیاء کی حاضری دیتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، خواجہ صاحب کی 6ٹھی کرتے ہیں، بھائی کیوں کرتے ہیں؟ یار یہ تو بڑا عاشق ہے بھائی،
بڑا عاشق ہے اولیاء کرام کا تو بڑا عاشق ہے یار، اتنی پہاڑ کے اوپر مزار ہے لیکن ماشاءاللہ تو ہر مہینے حاضری کے لیے جاتا ہے، بڑا عاشق ہے یار۔ اب یہ اگر میرے نام کے عاشق کے نام لگے تو جناب میں بھی پھول جاؤں کہ واہ یار میرے نام کے تو بڑے ڈنکے ہیں، بڑی شہرت ہے، اور اس وجہ سے میں عمل کرتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل کا اجر مجھے دنیا میں دے دیا جائے اور پھر قیامت کے دن خالی خالی رہ جاؤں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں ہی اس کا اجر لے لیا جائے۔ جیسے اگر کوئی شخص مزدوری کرتا ہے بڑی محنت کی، دھوپ میں بہت مزدوری کی، لیکن جب مزدوری لینے جائے تو اس کو کہا جائے کہ جناب تم نے فلاں غلطی کی، تم کو مزدوری نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح ریاکاری کرنے والا ہے کہ تہجد میں اٹھ رہا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہے اور شام کو کہے یار آج تو بڑی گرمی ہے، یار آج تو بڑی گرمی ہے۔ اب بار بار گرمی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی پوچھے کہ آج روزہ رکھا ہے کیا؟ ہاں یار آج ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں نا، اس لیے آج بھی پیر شریف کا روزہ رکھا ہے میں نے۔ اچھا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہو؟ ہاں بھائی الحمدللہ، سال میں تو رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں۔ او بھائی رجب شعبان کا روزہ تو چلو ٹھیک ہے آپ نے نفلی کام کیا، رمضان کا روزہ تو فرض ہے۔ یہ 3 مہینے کے روزوں کا تذکرہ کر کے کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ کے نام کا ڈنکا بجے؟ یار الحمدللہ رات کو تو جب تک میں 10 پارے پڑھ نہیں لوں نا اپنے کو تو نیند نہیں آتی یار، اور صبح اٹھنے کے بعد بھائی 1000 دفعہ درود شریف پڑھ کے میں تو بات کرتا ہوں، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ سب دکھا کر بتا کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں واہ واہ ہو کہ حاج صاحب ذرا دعا کرنا نا، آپ رات کو اٹھتے ہو نا تہجد میں، میرے بچے کے لیے دعا کرنا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرے نیک کام ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس معاملے میں احتیاط کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا عز و جل میں نکلنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاریوں کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں، تنہائی میں عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے چستی کرے۔ تنہائی میں 2 منٹ میں نماز پڑھے، لوگوں کے سامنے 10 منٹ میں نماز پڑھے، تنہائی میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی صورتیں پڑھے۔ تنہائی میں عمل میں سستی کرے، لوگوں کے سامنے چستی کرے۔ دوسری بات، تعریف کی جائے تو اضافہ کر دے۔ لوگوں نے تعریف کی، بھائی یہ تو ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، چلو جناب یہ تو ہر پیر کا کہتے ہیں، میں تو جناب ہفتے میں 2 روزے رکھوں گا، میں تو اتنا کام کروں گا۔ پھر تیسری بات، مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔ اگر یہ بات میرے اندر ہے میں غور کروں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ یا اللہ ریاکاریوں کی تباہ کاریوں سے بچا لے، بچا لے ریا سے، بچا یا الہی، بچا لے ریا سے، بچا یا الہی، تو اخلاص کر دے عطا یا الہی، تو اخلاص کر دے عطا یا الہی، آمین۔ تو جو عمل اللہ کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے دوست یعنی اللہ کے محبوب بندے کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فرشتہ ملا، فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ شخص بولا فلاں دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تجھے اس سے کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتہ بولا تیری اس سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے دریافت کیا پھر تیری جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس کے ساتھ محض
اللہ کی خاطر محبت ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اسے بشارت دی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوست بنا لیا ہے اور تجھ پہ جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کریں، اللہ کے لیے دشمنی کریں، اللہ کی خاطر محبتیں کریں، اللہ کی خاطر دیں، اللہ کی خاطر چاہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں ہماری سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو کرتے رہیں، اجتماعات میں شرکت کریں۔ اگر آپ کے دیہات میں، گاؤں میں، قصبوں میں، آپ کی مسجدوں میں دعوت اسلامی فیضان سنت کا درس نہیں ہوتا تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جاتے ہی میں اپنی مسجد میں فیضان سنت سے درس بھی دوں گا۔ اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قرآن پڑھنا نہیں جانتی، ہمت کریں، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان سے اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھاؤں گا بھی، انشاءاللہ خود بھی پڑھوں گا، دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ اسی طرح گاؤں بگاؤں، شہر بشہر سفر کریں، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 ماہ کے لیے راہ خدا میں سفر کریں اور مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، کریا کریا جا کر مسلمانوں کو سنتیں سکھائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ